اور اگر وہاں دال نہ گلے تو شٹ اپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو مروان بن حکم کی شخصیت پر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس کے بعد بہت سارے احباب کی طرف سے میسیجز بھی وصول ہوئے ہیں اور کمنٹس میں بھی لکھا گیا ہے کہ قریشی صاحب کو جواب دیا جائے۔ تاہم میں ابتداءً تو سب سے پہلے اپنے سامعین سے عرض کرتا ہوں کہ قریشی صاحب سے بھی تو آپ ذرا یہ سوال کیجئے کہ میں نے سابقہ ویڈیو میں قریشی صاحب پر مروان کی شخصیت پر 16 سوال داغے تھے، اور قریشی صاحب تو ان سوالات کو شیر مادر سمجھ کے ہضم کر گئے، اور میں نے بڑی اصولی گفتگو کی تھی اور میرے کسی سوال کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قریشی صاحب نے مستدرک حاکم کا حوالہ پیش کیا ہے، حالانکہ میں نے ایک اپنی سابقہ ویڈیو میں اس روایت کا تفصیلی جواب عرض کر دیا تھا۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ جواب الجواب عرض کرتے، چونکہ ہماری جو کتب احادیث ہیں بہت ساری وہ رتب و یابس کا مجموعہ ہیں، اور کتب تواریخ تو ہیں ہی رتب و یابس کا مجموعہ۔ جہاں تک مروان بن حکم کی مذمت پر احادیث کا تعلق ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف المنار المنیف فی الصحیح والضعیف میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ الْأَحَادِيثِ فِي ذَمِّ مُعَاوِيَةَ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذَمِّهِ فَهُوَ كَذِبٌ۔ ہر وہ روایت کے جو حضرت معاویہ کی مذمت بیان کرے، فرمایا وہ جھوٹی ہے۔ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذَمِّ عَمْرُ بْنِ الْعَاصِ فَهُوَ كَذِبٌ۔ ہر وہ روایت کے جو عمرو بن العاص کی مذمت بیان کرے، فرمایا وہ جھوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذَمِّ بَنِي أُمَيَّةَ فَهُوَ كَذِبٌ۔ ہر وہ روایت کہ جو بنو امیہ کی مذمت بیان کرے، فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ أَحَادِيثُ ذَمِّ الْوَلِيدِ وَذَمِّ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، کہ ہر وہ حدیث اور وہ تمام روایات جو مروان بن الحکم کی مذمت بیان کریں، فرمایا وہ جھوٹی روایات ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہی عبارت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں بھی ذکر کی ہے، اور اپنی دوسری تصنیف الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ، اس میں بھی انہوں نے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ قریشی صاحب، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مروان سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہوا، ضرور مروان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور وقتی طور پر اہل بیت اور مروان کے مابین رنجش بھی پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ وقتی رنجش تھی، کوئی دائمی رنجش نہیں تھی، بعد میں ختم ہو گئی تھی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ رملہ بنت علی، حضرت علی کی بیٹی رملہ، وہ معاویہ بن مروان کے نکاح میں تھی، مروان کے بیٹے معاویہ کے نکاح میں تھی۔ اسی طرح نفیسہ بنت زید بن حسن، حضرت حسن کی پوتی ولید بن عبد الملک بن مروان کے نکاح میں تھی۔ یہ رشتہ داریاں تو بہت بعد میں ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وقتی رنجش تھی، پھر وہ رنجش اہل بیت کے اور مروان کے درمیان ختم ہو گئی تھی، کوئی دائمی رنجش نہیں تھی۔ ہاں، میں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ مروان ایک ثقہ تابعی ہے، اور کبار ائمہ حدیث ان سے روایت ان کی ثقافت کی بنیاد پر لیتے ہیں، یہ میں نے ضرور کہی ہے۔ مزید یہ کہ قریشی صاحب، آپ نے چند حوالہ جات پیش کیے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ دیکھیے، ہر بڑے کی ہر بات بڑی نہیں ہوتی، نہ ہر بڑے کی ہر بات قابل تسلیم اور قابل عمل ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں فسق اعتقادی کا قول بھی کیا، اور ایک مقام پر تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گناہ کبیرہ کا مرتکب لکھا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت نے شاہ عبدالعزیز کی اس رائے کو تسلیم نہیں کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں بڑی صراحت کے ساتھ جلد 1 صفحہ 232 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی اس بارے میں حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر، لیکن یہ خطا اجتہادی ہے جو فسق کی حد تک نہیں پہنچاتی، بلکہ اس قسم کی خطا میں ملامت کی بھی مجال نہیں، کیونکہ ایسی خطا کرنے والے کو بھی ایک درجہ ثواب کا حاصل ہے۔ اب دیکھیے، وہ صاف لکھ رہے ہیں کہ جو فسق کی حد تک نہیں پہنچاتی۔ بہرحال قریشی صاحب، تاریخ چونکہ بنو عباس کے عہد حکومت میں مرتب ہوئی ہے، اور بنو عباس بنو امیہ کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آئے تھے، اور یہ ایک نفسیاتی ضابطہ اور اصول ہے کہ جب کوئی قوم کسی قوم کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آتی ہے تو وہ ان کی خوبیوں کو خامیوں میں بدل کے پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، تاریخ کی تدوین چونکہ بنو عباس کے عہد حکومت میں ہوئی ہے، تو بنو عباس کے دور میں جتنے بھی مورخین آئے ہیں بنو عباس کے فرما رواؤں کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے بنو امیہ کی اگر چھوٹی سی چھوٹی غلطی تھی
تو اسے بڑھا چڑھا کر ایک طوفان بنا کر پیش کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الانتقاد علی تمدن الاسلامی ایک کتاب لکھ کر انہوں نے تاریخ کی تدوین کا جو جائزہ پیش کیا ہے، انہوں نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے، یہاں تک کہ 211 ہجری میں خلفائے عباسیہ میں سے جو مامون الرشید تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنی مملکت میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ میں شیعہ ہوں اور حضور کے بعد خیر الخلائق و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور جو شخص بھی کوئی ہمارے دور اقتدار میں بنو امیہ کی تعریف کرے گا تو حکومت وقت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات میں مورخین کیسے بنو امیہ کے حق میں لکھ سکتے تھے؟ تو بہرحال تاریخ میں بنو امیہ اسی وجہ سے مظلوم ٹھہرے ہیں، اور پھر بہت سارے بعد کے علماء وہ ان تاریخی روایات کی بنیاد پر افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں، لہذا ایسی باتیں کہ جو حد سے زیادہ تجاوز پر مبنی ہوں انہیں تسلیم نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کوئی اپنا ہی کیوں نہ لکھ دے۔ تو بہرحال میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔